میں یورپ گیا, لوگوں نے مجھے کہا آپ کو نیشنلٹی دلاتے ہیں, یہی رہیں یہی رہیں یہی رہیں. میں نے کہا بھائی جان ہم پاکستان میں بینک کرپٹ ہونے کے باوجود اپنی آمدن میں 15 بچوں کو پال رہے ہیں, یہاں ہم نہیں پال سکتے. یہاں تو بیوی الگ جاب کرے گی, میاں الگ جاب کرے گا. تو کیا کر رہے ہیں ایسی اکنامکلی مضبوط ہونے کا جس میں بیگم کو الگ کمانا پڑے, میاں کو الگ کمانا پڑے. ہم تو ویسے بھی نیچرلی نہیں ہے. آپ کی بیگم بھی صبح صبح آفس, جو جن کی بیگمیں کماتے ہیں ان پہ طنز نہیں کر رہا, ان کی کوئی مجبوری ہوگی بھائی وہ جانے, لیکن ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یار کہ میاں بھی کما رہا ہے بیگم بھی کما رہی ہے. کیا خیال ہے, آپ کوئٹہ سے ہیں نا, کہاں سے ہیں آپ؟ پشاور سے. پشاور میں یہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, نہ کوئٹہ میں نہ پشاور میں. اب کراچی میں رواج چل پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں ایک ایک پٹھان جو ہے 15 بچوں کو, بیگم کو ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے پالے گا اور کھلا رہا ہے وہ سب کو. تو یار عجیب سی بات ہے یار, آپ بھی صبح آفس جا رہے ہیں, آپ کی بیگم بھی آفس جا رہی ہے, وہ اپنا کما رہی ہے, آپ اپنا کما رہے, تو اخپل اخپل ہو گیا ہے تو سارا. سوشل لائف تو گئی ختم. ٹھیک ہے کچھ لوگ کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہوں گے ان کے حالات, میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا, ہم سے اچھے ہی ہوں گے وہ, کسی پہ طنز نہیں کر رہا میں. کسی کی بیگم کما رہی ہے تو آپ اس کو برا بلا کہیں, وہ جانے, ان کی مجبوری جانے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ نیچرل بہرحال نہیں ہے, بلا ضرورت یہ کام کرنے کا نہیں ہے. میں تو مردوں سے کہتا ہوں یار سوکھی روٹی قہوے کے ساتھ کھا لو, بیگم گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے. بولو کوئی بات نہیں, سب کچھ دنیا میں کھانا پینا نہیں ہوتا. جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک بیان آیا کہ سب کچھ دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا, نیچے کسی نے لکھا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. بیان آیا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. سارے موٹیویشنل اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ یہاں بدگمان ہوں, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ہر اچھی بات کی ایک جملہ بولنے کے 1-1 ہمیں واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں واسطہ پڑا, پوری بات نہیں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتا ہے نا. کسی کا مقصد کوئی اصلاح کرنا ہے نا, کسی کو رسوا کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں, دنیا میں سب کچھ پیسہ کمانا نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی گھر کی 4 دیواری میں بولو اچھی ہوتی ہے, اس کا عورت پنا باقی رہتا ہے. آپ صبح جاؤ تھکے ہوئے, گھر آؤ, وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ سے ملے, وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے. کیا لائف ہے یار, یہ بچے کون پالے گا؟ تو اس کا حل انہوں نے سوچا بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پالنے کی کیا ضرورت ہے, تو پھر گھر تھوڑی رہے گا, تو ہوٹل بن جائے گا, کرائے پہ لے لو, ہوٹل لے لو. پھر گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھروں کی ایسی فکر ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر, ابے بندہ ہے نہیں, تجھے کیا ضرورت ہے یار اتنے بڑے گھر بنانے کی, 3-3 6-6 بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر, یہ کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں تو نے؟ تو خیر یہ بھی آج کل نا سوسائٹی میں چیز پھیلتی جا رہی ہے, جی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے ایکچولی ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ایکچولی بھاڑ میں جاؤ یار, تم نے پیسے کو باپ بنا لیا یار, تمہاری زندگی برباد ہو گئی. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلانے والا بنایا ہے, وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا برکت ہوگی. اس آلو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا نا, اس میں بھی برکت دے گا اللہ. اور اگر دونوں نے مل کے کمانا شروع کر دیا, برکت گھر سے غائب, برکت غائب. پھر ہم سے عبرت حاصل کرو یار, مسجد والوں سے پوچھو ہمارا وظیفہ, یہ تو اب تھوڑا اللہ نے مالی وسعت دی ہے مجھے, ورنہ ہم تو ابھی 15 الحمدللہ کی رپورٹ ہے, 3-4 سال پہلے کتنے کی رپورٹ تھی؟ 12 ہوں گے 13 ہوں گے. تو مسجد والوں سے پوچھو ہمارا کتنا وظیفہ تھا, کتنے گھروں کو ہم چلا رہے تھے اس وظیفے میں, جامعۃ الرشید سے کتنا وظیفہ تھا, کھا رہے تھے, اللہ کا شکر ہے یار. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہم سے بھی کم آمدن والے لوگ بھی اس سے زیادہ کھلا. میں نیو کراچی میں تھا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, 2006 کی بات یا 5 کی. ایک ریڑھی والا کینو کی ریڑھی لگاتا تھا. میں نے پوچھا کہ گھر کے افراد کتنے ہیں, اور اس نے کہا کہ 6 بچے ہیں, بیگم ہے, بوڑھے ماں باپ ہیں, سب کو اس ریڑھی سے کھلا رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بھرپور طریقے سے کھلا رہا ہوں میں. اس جو ریڈی والے کا میں نے انٹرویو لیا نا, میرا خیال ہے اپنے بیانات میں کوئی 20 جگہ میں نہیں ہوا, کیونکہ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا کہ یہ آدمی ہے, اور اس نے اپنے ہی بھائی کا واقعہ سنایا.
کہہ رہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ کماتا ہے, بچے 2 ہیں اس کے, تیسرا نہیں ہونے دیتا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اور کہہ رہے مجھ سے زیادہ غریب نظر آئے گا آپ کو. شکل سے بعض لوگ نظر آتے ہیں نا غریب, بعض غریب ہوتے ہیں شکل سے غریب بولو نہیں لگتے, چہرے پہ خوشی ہوگی ان کے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, حالانکہ سوکھے پاپے کھا رہا ہوگا وہ بیٹھ کے گھر میں, لیکن کیونکہ اللہ کا دیا واقعی سب کے پاس بہت کچھ ہے بھائی, ہم لوگ اس کے مستحق تھوڑی ہیں. صبح تم نے پراٹھا کھا لیا اور کیا چاہیے یار, تمہارے میدے نے پراٹھے ہضم کر لیے اور کیا چاہیے تمہیں, کیا جائیدادیں کھائے گا اور کیا کھائے گا. سر چھپانے کی جگہ مل گئی آپ کو, بس کوئی بڑی بیماری سے جسم محفوظ ہے, بس اللہ نے دنیا کی دولت سمیٹ کے دے دی ہے, اب باقی سب ہوس ہے, غریبیاں ہیں غریبیاں. اتنی دماغ پہ مسلط کیا ہوا ہے, ذاتی گھر, بڑا گھر, گاڑی, بنگلہ, یہ فلانا, اتنا کچھ دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے, پھر گزارا نہیں ہوتا تو بیگم بھی کمائیں گی, ہم بھی کمائیں گے, پھر بچے بھی ایک آدھ ہوگا, پھر وہ بچے کی بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کمائے پہلے. غریب آدمی کو ہم نے دیکھا ہے, بچے بھی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ایک ایک بھائی کھلا رہا ہے, ایک ایک مرد 10 20 اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے, اپنے خرچے میں اپنے بھائی بہنوں کی بھی شادیاں کر رہا ہے. یہ برکت آپ کو یہاں ملے گی میرے بھائی, باہر ملکوں میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے رہو نہیں, کما کے بھیجو یہاں پہ, پیسہ ادھر خرچ ہوگا تو برکت ہوگی. اور بچے جو ہاتھ سے نکل رہے ہیں نا ان ملکوں میں, وہ غم اللہ کسی کو بھی نہ لگائے. ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے, آپ کے بچے کو پڑھایا جائے گا کہ یہ وسیم اگر اچھا لگ رہا ہے نا بتا دینا, کوئی بری بات اس میں نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میں ظہر کی نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, تو میرے ابا پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ. اتنی نگرانی ہوتی تھی. یہ نگرانی آپ وہاں پر وہاں تو یہ ہوگا کہ اسکول میں کہیں گے اچھا ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی, کچھ فیلنگز تو نہیں آ رہی اس کے بارے میں, بیٹا بتاؤ. اگر یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. اور اس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بھی آ رہی ہے فیلنگ, وہ بھی کہے گا ہاں آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, چرچ جاؤ, وسیم سے غفار کی شادی کرا دی. اکنامکلی مضبوط, اکنامکلی کیا ہے, ابے اس سے بھائی وہ اچھا ہے یار, سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, خدا کی قسم غیرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. میں اس معاشرے میں ہر چیز کو برا نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں اس معاشرے کی اچھی ہیں, پھر یہ بھی ظلم ہو جائے گا اگر میں برائی بیان کروں اچھائی بیان نہ کروں. وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, صحتیں بہت اچھی ہیں, ان کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے, قوانین کی پابندی کرتے ہیں, شور شرابہ نہیں, یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہیں وہ کو ماننی پڑیں گی. لیکن میرے بھائی اتنے نیگیٹو کے باوجود بھی یہاں کچھ ایسا پازیٹیو ہے جو اس نیگیٹو پہ کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں. گورے میں ایک چیز تو سب سے اچھی نظر آتی ہے, اگر گورا ہے وہ, ہمارے یہاں گورا ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو دیکھنے میں بھی گورا گورا اور بات کرنے میں بھی اچھے اخلاق ہیں, صفائی ستھرائی ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, روڈ کراس کرنے لگیں گے, گاڑی بندہ روک لے گا اور کہے گا پہلے آپ. یہ تمیز ہم کو وہیں نظر آئی ہے. یہاں اگر آپ جا رہے ہیں پیلتا ہوا چلا جائے گا آپ کو. اور کراچی کے جو بڑے بڑے ٹرک ہیں تو اسٹیکر بنائیں گے, اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے, اور پھر پیلتا ہوا چلا جائے گا, پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, بندہ پڑا ہوا ہے, مر رہا ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یہ گند تو ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے, بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر, تو اچھائی میں ان کو فالو کرو. یہ کس نے, تو اچھائی تو اسلام کہتا ہے نا, تو اس کو فالو کرو. الحکمت ضالۃ المؤمن, اچھی چیز مسلمان کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لے اس کو. تو جو اچھائی ہے اس کو تو بالکل بھی فالو نہیں کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی نہیں فالو کیا جا رہا, وہاں جا کے بھی 2 نمبریاں. جو برائی ہے سوسائٹی کی, اس برائی کو طبیعت سے امپورٹ کیا جا رہا ہے. کو ایجوکیشن, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, جو بھنگی چماروں کا کام ہوتا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, کوئی آ کے کوئی بندہ بتایا کہ میری گرل فرینڈ ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, فوراً بولا کرو بھنگیوں والا کام کیا نا.
بولا کام وہی کیا جو کس پہ سوٹ کرتا ہے, بھنگیوں والا کام, چماروں والا کام. ایسے بولا کرو اس کو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ بہت زیادہ الٹا پلٹا سوچتے ہیں. عورت شوہر کے بارے میں الٹا سوچتی ہے, شوہر بیوی کے بارے میں الٹا سوچتا ہے. اگر میرے بھائی وہ کچھ الٹا پلٹا کر رہی ہے تو آپ بولو یار بھائی. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دن پہلے اپنی بیگم کے بارے میں نا, وہ اس کو وہ یوں الٹا سوچتی ہے. میں نے کہا دیکھو خواتین جو چار دیواری میں پلتی بڑھتی ہیں, تو جو ان کے گھر کا کلچر ہوتا ہے نا وہ وہی ان میں آتا ہے. دنیا آپ نے دیکھی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ. تو جس خاندان میں آپ نے شادی کی ہے, جو برائیاں اس خاندان میں ہوں گی وہ آٹومیٹیکلی اس میں آئیں گی. اب آپ کو برداشت کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس خاندان میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی, وہ بھی آٹومیٹیکلی آ گئی ہیں. اب اس کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا, اب اس کو برداشت کرو, آرام آرام سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو یہی الٹا میاں کا بھی حساب کتاب یہی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی تو ہیں نا کچھ. ساس بہو کا تو اللہ کی پناہ ہے. ہمارے سوسائٹی میں ہر الٹا کام بہو کے کھاتے میں, ہر سیدھا کام اپنے کھاتے میں. بہو بھی یہی کر رہی ہوتی ہے, ریاست کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے, اداروں کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے غیرتی اللہ کو پسند ہے, یہ غیرت پسند ہے. تو برکت بے غیرتی میں ہوگی یا غیرت میں ہوگی؟ وہ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ لے آیا کہ غیرت کا لوگ غلط مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو میں چونکہ کھلا رہا ہوں لہٰذا میں چنگیز خان بن کے جاؤں گا گھر میں. ہمارا لبرل طبقہ عورتوں کو آزاد کر رہا ہے کہ تم خود کماؤ, اور وجہ اس کی ہے کہ تم کیوں شوہر کی آمدن پہ پلو گی. تم جب شوہر کی آمدن پہ پلو گی تو تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی, تو تم کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, آزاد ہو جاؤ. لیبل اچھا ہے, لیبل بہت اچھا ہے کہ تم کیوں کسی کی غلام بن رہی ہو, لیبل اچھا ہے, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو. یہ بات درست ہے کہ جب مرد کھلاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چودراہٹ پہ بھی آتا ہے پھر. تو اس کا حل اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی کمائے, اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ اس کو اخلاق سکھائے جائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم جو کھلا رہے ہو یہ احسان نہیں کر رہے, یہ تمہاری ذمہ داری. وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے اسی وجہ سے آئی ہے کہ اب باپ کی رسپانسبلٹی ختم ہو رہی ہے, اب شوہر کی رسپانسبلٹی ہے. تو اخلاق سے پیش آؤ, غلام اور باندیوں جیسا سلوک نہ کرو. اس کا اصل حل یہ تھا, لیکن لبرل طبقے نے جو اصل حل نکالا وہ یہ کہ کیوں اس کی آمدن پہ پلتی ہو, بھائی تم خود اپنا کماؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلا, آپس کا ریلیشن ختم. اللہ نے خدا کی قسم مرد کی فطرت یہ بنائی ہے کہ مرد جتنی آمدن بڑھتی ہے نا اس کا دل وہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے زیادہ اچھی سے اچھی لائف دے سکتا ہوں. عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس میاں سے جان کیسے چھڑانی ہے میں نے. یہ اس کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اکثر طلاقوں کے کیسز انہی گھر میں آ رہے ہیں جن کی بیویوں کی بھی آمدن ہے. وہ کہتی ہیں یار جب میں اپنا کما رہی ہوں تو مکھنچو میرے پھلتر کی طرح کیوں چپکا ہوا ہے یہ میرے ساتھ. گھر میں آ کے بولتے چائے بناؤ, یہ کرو, وہ نہیں کرو. یہ کیا لگتا ہے میرا, میں اپنا سیپریٹ کما رہی ہوں, بھائی تو نے تمیز سے رہنا رہے تو نکل. تو ریلیشن کیا ہو گیا, وہی ہو جائے گا جو یورپ میں ہو رہا ہے. بڑھاپے میں پھر جب جوانی میں تو یہ مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں خواتین کو, جاب کر رہی ہوں, اسٹیبل ہوں, مجھے میاں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑھاپے میں مزے کرکرے ہونے والے ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں پھر گوروں کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے بڈھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کتے پالنے سے بہتر ہے جوانی میں شوہر پال لو. یہ کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے, حقیقت ہے. کتے کا بہترین متبادل اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے, شوہر دیا ہے. اور بڑھاپے میں یہ کتا لگے گا بھی دیکھنے میں, حقیقت ہے. کیونکہ پرسوں ایک بوڑھا آدمی آیا, وہ بتا رہا تھا میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. سب عورتیں نہیں کرتی, لیکن بعض عورتیں بوڑھے آدمی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں بہت بری, بعض عورتیں, کیونکہ وہ جوانی میں تو سارا نچوڑ لیا نا. تو اسلام نے جو میرے بھائی جو آرڈر دیا ہے نا, بیگم گھر میں رہے. گھر کی چار دیواری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی سے باندھو اس کو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ سفر میں. کھلانے والا کون ہو میرے بھائی, آپ ہو, کھلانے والے آپ. تو غیرت کے دو نوالے, اس میں اللہ برکت رکھے گا. سمجھتے ہو اس میں کیا ہوگی, برکت. ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, کتنے لوگ ہمیں کہتے تھے, گھر والوں کو مشورہ دیتے تھے کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. میں نے کہا بھائی جو روکھی سوکھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اسی میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. اور اللہ نے اتنی ہمیشہ سے برکت دی ہے, میں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے الحمدللہ.
لیکن آپ میری آمدن اس زمانے میں سنتے تو آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے غریب ہے. لیکن ہم نے کہا یار ایسے غریب کا کیا کرنا کیا ہے کہ جب سب ساری چیزیں خرچے پورے ہو رہے ہیں تو غریب کہاں سے ہوئے؟ غریب اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی تو آپ غریب ہیں, ہو رہی ہیں تو کیا ہے, آپ مالدار ہیں. اکثر لوگ مولویوں پہ الزام لگاتے ہیں اصل میں چندے کا پیسہ آ رہا ہے. چندے کا ایک نوالا بھی الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں کھایا. اور بلکہ ہم تو مدرسوں میں پڑھے ہیں تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب وہاں بھی کھانے کے پیسے جمع کرایا کرتے تھے کہ جو ہم مدرسے میں کھا رہے ہیں اس کے بھی ہم معاوضہ دیں. تو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو. سخی آدمی اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ یار کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سخیوں کو زیادہ کھلاتا ہے, کنجوسوں کو ان کے رزق تنگ کر دیتا ہے. آپ کنجوسوں کی آمدن دیکھ رہے ہو, یار اتنا پیسہ بنا لیا, اتنے پلاٹ, یہ تو کنجوس ہو کے اتنا بنا لیا. تو کر کیا رہا ہے اس بنائے گے؟ وہ نہ اپنی ذات پہ لگ رہا ہوتا ہے نہ دوسروں پہ لگ رہا ہوتا ہے. اور جو ڈپریشن ہوتی ہے نا دولت کی محبت کی وجہ سے, جو ٹینشن ہوتی ہے دولت کی محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن ویسے ہی گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے اس کو. کھلانے والے کا دل اللہ بڑا کر دیتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آگے پیچھے بھی ہو تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, اس نے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ کانسیپٹ دماغ میں بٹھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یہاں ہماری مرضی ہم نے نہیں, ویسے بھی اللہ ہی کی چلنی ہوتی ہے ہمارے اوپر. آپ ناجائز طریقے سے لذتوں کو پورا کرنا شروع کر دو, حرام طریقے سے کمانا شروع کر دو, ملے گا پھر بھی وہی جو اللہ چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا بہت سے کامیاب لوگ, انہوں نے یہ کیا. وقت ہو گیا؟ اچھا ایک پانی اور دے دے ذرا. تو یہ جو یہ کیا اور پھر یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت میں برکت رکھ دیتے ہیں, نتیجہ دے دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے اس کو نتیجہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث میں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے. الحمدللہ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لیں. اے اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما کہ اسی میں میری کفایت ہو جائے, وہی میرے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے حرام سے. حرام کی مجھے ضرورت نہ رہے. ویسے تو کسی کو حرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ظاہری لحاظ سے جس کو ہم ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور اپنے فضل سے مجھے بے پرواہ کر دے اپنے علاوہ ہر مخلوق سے. تیرے علاوہ ہر مخلوق سے میں کیا ہو جاؤں؟ بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کون کیا کما رہا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہ رہے. میں صرف تجھے دیکھوں کہ تو مجھے کتنا دے رہا ہے, اور محتاج صرف تیرا رہوں میں. آج آپ کو پتا ہے نا, کوئی بھی اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو کہ میں اتنا کما رہا ہوں, تو اگلا پتا ہوتا ہے بیٹا یہ مانگے گا پیسے. کمپنیاں کبھی بھی اپنا پروفٹ نہیں بتاتی ملازمین کو. ان کو پتا ہے بتا دیا تو ملازمین کہیں گے جب اتنا کما رہے ہو تو ہمیں 50,000 کیوں دے رہے ہو, ہمیں بھی 1.5 لاکھ دو نا, 6 لاکھ دو نا ہمیں. تو یہ حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے. غنی کا مطلب بے پرواہ, مستغنی. من سواک, تیرے علاوہ جو بھی مخلوق ہے میں اس سے کیا ہو جاؤں؟ بے پرواہ. کون میرے بڑے بھائی کی آمدن کتنی, چھوٹے کی کتنی, ابا کی کتنی, فلانے کی کتنی. ابا تو چلو یار, ابا کا تو انسان محتاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں بھی لالچ نہ ہو. محتاجی الگ چیز ہے, لالچ الگ چیز ہے. اور فلاں کی کتنی, بھائی ہمیں کیا کرنا ہے کس کی کتنی آمدن, ہمیں جو اللہ نے جیب میں دیا وہ ہمارے لیے بہت ہے. ہاں جائز طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو, وہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں بلکہ ترغیب ہے. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پھر اللہ بڑھا دے ٹھیک ہے, نہیں بڑھائے تو بھی غیر اخلاقی طریقوں کو اختیار نہیں کرنا. ناجائز تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ مال حرام طریقے سے کمانا چھوڑ دو. بعض طریقے جائز ہوتے ہیں مگر خاندانی نہیں ہوتے. دیکھو کسی کا گٹر بند ہو گیا, وہ آپ کو بلا رہے کہ میرا گٹر کھول دے, میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ کو پتا ہے میں 1 دن میں 1 لاکھ نہیں کما سکتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا گٹر کھولوں گا تو 1 دن میں 1 لاکھ کما لوں گا. جائز ہے یا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن عزت رہے گی.
تو غیر اخلاقی ہے کہ بھائی ہم گٹر صاف کھول کے نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر کا گٹر کھول لیتے ہیں بیگم کے کہنے پر, یہ ہماری غیرت ہے, وہ تو گھر کا کام ہے نا. یا کسی انسان کی خدمت ویسے ہی کرتے آدمی, جا کے گٹر کھول دیا, یار محلے والوں کا گٹر ہے, سب کر رہے ہیں تو مل جل کے کھولتے ہیں سب, لیکن پیسے لے کے یہ کام کرنا یہ عزت دار آدمی پہ سوٹ وہ نہیں کرے گا. یار میں پیشہ تھوڑی بناؤں گا اس چیز کو میں. تو جائز ہونے کے باوجود بھی کیا ہے, غیر خاندانی. آپ شاپ کھول کے بیٹھ گئے, دکان کھول کے بیٹھ گئے, کسٹمر آ رہے ہیں, آپ ان کو چیزیں دکھائیں, بھائی یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, لیکن آپ اس میں ایسا کسٹمر کے آگے جھک گئے کہ بس سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کی شاپ سے یہ چیز خرید لے. انٹی بیٹھے, باجی کہاں جا رہی ہیں, صوفی صاحب, اسے لگتا ہے گھر تک پہنچ جائے گا. یہ اتنے پیارے اخلاق سے بات کرتا ہے نا, کبھی اپنے باپ سے ایسے بات نہیں کی ہوگی اس نے. بڑا غصہ آتا ہے, اتنا کیوں بچھا جا رہا ہے یار استغنا کے ساتھ. تو جو ہماری جیب میں تیرا رزق ہے کیا, جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے تجھے بھی کھلائے گا. پیش آئیں کسٹمر سے اخلاق کے ساتھ, بدتمیزی سے پیش نہ آئیں, لیکن چاپلوسی نہ کریں, مکھن نہ لگاؤ. اخلاق الگ چیز ہے, چاپلوسی الگ چیز ہے. تو یہ غلط ہے, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے بھائی. جتنا رزق کا دروازہ ہے نا اس کو توڑ کے آپ بڑا نہیں کر سکتے. تو نہ ناجائز طریقہ اور نہ غیر اخلاق.